الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولئن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال أيضا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. محترم اسلامی بزرگوں، علماء کرام، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے انسانوں کو اس روئے زمین پر برپا کیا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، اس نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے، اور انبیاء اور رسل کے سلسلے کے خاتمے کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا کہ امت کو پیش آنے والے مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ فرد و جماعت کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار کرتا رہتا ہے، کبھی ان کے ایمان کو راسخ کرنے کے لیے، کبھی ان کی غفلت سے جگانے کے لیے، کبھی ان کی بدعمالیوں سے ان کو توبہ اور انابت کی طرف لوٹانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فتنوں اور آزمائشوں کے وقت ان کا کیا موقف ہو، کیسے وہ ان آزمائشوں کے وقت اپنے آپ کو صحیح و سالم اور محفوظ رکھ سکیں، اپنے دین و ایمان کی اور اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکیں، اس کا طریقہ سکھلایا تعلیم۔ صحابہ نے اس موقف کو اپنے بعد آنے والے تابعین کو سکھلایا، اور اس طرح سے انہوں نے
بعد کے لوگوں تک ایک منہج، ایک طریقہ، ایک طور دیا کہ اس پر چل کر ہم ہر آنے والی مشکلات کا، ہر فتنے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو بہت بلیغ خطبہ دیا، آنکھیں چھلک پڑی، دل لرز گئے، لگا کہ وہ کسی ایسے شخص کا خطبہ ہے جو عنقریب ہم سے رخصت ہو کر کے جانے والا ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ بتائیے آپ ہم سے کیا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں، ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میرے بعد اس دنیا میں رہیں گے وہ بہت اختلافات دیکھیں گے، تو میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا ایسے وقت میں، اور اس کو دانتوں سے پکڑ کے رکھنا، مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور نئے نئے پیش آمدہ معاملات کے پیچھے مت پڑنا، ان سے دور رہنا، کیونکہ ہر پیش آمدہ نیا معاملہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحابہ کرام نے فتنوں سے اسی لیے دوری اختیار کی۔ فہرست نام لیا جائے تو سلمہ بن الاکوع، عمران بن حسین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ابو ذر الغفاری، ان لوگوں نے اپنے آپ کو حتی الامکان تمام طرح کے اختلافات اور آزمائشوں اور فتنوں سے بچایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو یاد تھی، انہوں نے ان کو اپنے سینوں میں جگہ دی تھی، محفوظ کیا تھا۔ حجاج بن یوسف الثقفی، سلمہ بن الاکوع جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ لڑائی میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب لوگ باہمی اختلاف میں پڑ جائیں تو تم ان اختلافات سے دور رہنا۔ حجاج نے ان کو طعنہ دیا تھا کہ ہجرت چھوڑ دی اور جا کر کے بادیہ میں اعراب کے ساتھ، بدوؤں کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت مانگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دی۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اختلافات سے دور مقام ربضہ میں جا کر سادگی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے پاس اپنے اس موقف کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت موجود ہے۔ آج آزمائشوں کا دور ہے اور ہم اپنے آپ کو سلف امت اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا کہتے ہیں۔ اسی منہج کو جو صحابہ نے اختیار کیا تھا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلفائے راشدین نے پیش آمدہ معاملات میں جس موقف کو اختیار کیا تھا اسی موقف کو اختیار کر کے چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ باہم مختلف، آپس میں ایک دوسرے سے جدا اجتہادی فتاوے جب غیروں کے ہاتھوں میں جائیں گے تو یہ ہمارے اختلاف، تفرقے اور ہمارے عدم اجتماعیت کی ان کے پاس پہلی دلیل ہوگی کہ ان کا کوئی متفقہ موقف نہیں ہے۔ مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ یہی موقف جس کی بنا پر غیر اتنے منظم،
اتنے مستحکم، اتنے مضبوط ہیں، اسی موقف کو ہمیں غور کرنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قرب قیامت رومیوں کی کثرت ہوگی۔ رومیوں سے ان کی مراد جو روم اور ویٹیکن سٹی کے فرمودات کو، کرسچینٹی کو، عیسائیت کو اپنانے اور ماننے والے ہوں گے، چاہے وہ کسی نسل کے ہوں، کسی بر اعظم میں رہتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، لیکن ان کی کثرت ہوگی، اور کثرت کی وجہ ہوگی وہی کہ وہ منظم ہوں گے، نرم رو ہوں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سلیقہ رکھیں گے، اور جس دور میں وہ موجود رہیں گے اس دور کے تقاضوں کو اور دعوت کے اسالیب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہوں گے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ بات سننے کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مستورد کیا کہہ رہے ہو، ذرا غور کر لو۔ حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں وہی بیان کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر بات ایسی ہے تو سنو، اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 بنیادی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انہم لأحلم الناس عند بلیہ او عند مصیبہ، آزمائش کے وقت وہ لوگ سب سے سمجھدار، سب سے حلیم، سب سے نرم خو اور معاملات کو اس کی تمام گہرائیوں اور تمام پہلوؤں سے سمجھنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کی طرف سے ان کو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے، لیکن جو بات قابل غور ہے کہ جو اتاولا پن ہماری جانب سے ایسے موقعوں پر دیکھنے کے لیے آتا ہے، کیا ان کی جانب سے بھی وہی روش ہوتی ہے؟ یہ ان کے تنظیم کی دلیل ہے۔ ان کا کوئی پادری آج بھی ساؤتھ کا بلا کسی جرم کے قید ہے، وہ لوگ اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن کبھی آپ نے سوشل میڈیا پر اس کا وہ ہنگامہ سنا جو ہم اپنے کسی ادنا سے ادنا معاملے میں دیکھتے ہیں؟ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کی طرف لاتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کی طرف لاتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا سب سے بہترین زمانہ، پھر بھی ردت کے واقعات، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے رک گئے اور ان لوگوں نے اپنے زکوٰۃ کے اموال نہیں بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقف بنایا کیسے لوگوں سے مقابلہ آرائی کی جائے، اور اس موقف پر عمل درآمد سے پہلے کبار صحابہ کے ساتھ تب تک مشورہ کرتے رہے جب تک کہ سب کو اپنا ہم خیال نہیں کر لیا۔ سب سے زیادہ ان کے ساتھ اس معاملے پر بحث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور بار بار یہی کہتے رہے کیف تقاتل الناس وهم یشهدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیسے آپ جنگ کریں گے لوگوں سے؟ وہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہوتا تھا کہ من الزکاۃ رکن من ارکان الاسلام ومن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لاقاتلنهم، اور بعض دوسری احادیث کے الفاظ ہیں واللہ لو منعونی عقالا او عناقا لاقاتلنهم، کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح اسلام کا ایک رکن ہے، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔
یعنی اسلام کے کسی رکن کا انکار اسلام کا انکار ہے، میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور اگر ایک اقال کی اونٹ باندھنے کی رسی یا کوئی ایک دھاری اونٹنی بھی وہ مجھے بھیجنے سے منع کرتے ہیں تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر اس پر مصر رہے کہ میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کی ہدایت دے دی ہے اور میں ان کا قائل ہو گیا۔ متفقہ جب موقف بن گیا تب ٹکڑیاں بنائی گئیں اور ان قبائل میں جہاں کچھ اس طرح کے ذہنیت کے لوگ تھے بھیجا گیا چند معمولی جھڑپوں کے بعد، اور وہ مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو دور دراز کے قبائل میں اس طرح کی پنپ گئی تھی، بہت ادنا سے معاہدے کے بعد سب اسلام پر لوٹ آئے، شیرازہ پھر سے مجتمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے موقف، اور یہی اپنانے کی ضرورت ہے کہ اصحاب حل و عقد جو ہوں معاملہ ان کے سپرد کیا جائے، اور جو ان کا متفقہ موقف ہو امت اسی کے مطابق چلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تھی، اگر میں اس میں ذرا سی بھی غفلت برتتا ہوں تو میں اتنے عمدہ مشیر کاروں کو نہیں پاؤں گا۔ تمام صحابہ کو مدینہ سے سفر کرنے کی مناہی کر دی، کہا کہ کوئی بلا ضرورت مدینہ سے مسافر ہو کر کے باہر نہیں جا سکتا، ضرورت ہے تو دارالخلافت کو اطلاع دے گا پھر سفر کرے گا۔ کہ بارے صحابہ مدینہ میں موجود رہتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آتا مجلس مشاورت منعقد ہوتی، موقف تیار ہوتا، اس موقف پر امت عمل کرتی، ہر ایک اپنی بات کو انفرادیت اور استقلال کے ساتھ امت کے سامنے نہ رکھتا۔ یہ فتنے کا پہلا ریت ہوتا ہے، اور اسی سے ہمیں اور آپ کو بچنے اور موقف اور جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہم احلم الناس عند بلیہ، آزمائش کے وقت وہ لوگ سب سے بردبار، نرم مزاج، غور و فکر کرنے والی قوم ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اگر کبھی میدان جنگ سے فرار بھی اختیار کرنی پڑے تو سب سے جلدی وہ لوگ پلٹ کر کے پھر جہاد کے لائق ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر لیتے ہیں بلا کسی شور شرابے کے۔ ان کی یہ تیاری اتنی مستحکم ہوتی ہے اور کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ شدائد اور مسائل کے وقت سب سے زیادہ صبر والے ہوتے ہیں، اور ان کا خیر، ان کا مال جو ہوتا ہے وہ ان کے مسکینوں اور یتیموں اور ضعیفوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور وخامس خصلۃ حسنۃ، پانچویں بات بھی بتائی، تاکہ ان کی ایک پانچویں خوبی بھی ہے کہ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ، کہ بادشاہوں کی زیادتیوں سے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بچانے والے قوم ہیں۔ وہ زیادتیاں قبول نہیں کرتے، اپنے اوپر کسی زیادتی کو وہ قبول نہیں کرتے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منہج کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ فتنے برپا ہوئے اور صحابہ کرام 10,000 سے زائد موجود تھے اس وقت، ان میں سے فتنوں میں 100 لوگ بھی ملوث نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مزید تاکید سے کہتے ہیں کہ 30 صحابہ بھی شمار نہیں کرائے جا سکتے جو ان فتنوں میں شریک ہوئے ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان اختلافات میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ تو وہ لوگوں کو بہت بہترین نصیحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک صاف روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور ہمیں یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اختلافات سے دور رہو، اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کے ان اختلافات میں پڑھوں
تو مجھے ایک ایسی تلوار لا کے دو جس کی 2 بابصیرت آنکھیں ہوں، دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون کافر ہے کون مسلمان ہے، کس کی گردن پہ چلوں اور کس کی گردن مارنے سے رک جاؤں، اور اس تلوار کی ایک زبان بھی ہو جو اگر میں وہ نہ دیکھ پائے میں نہ دیکھ پاؤں تو بول دے کہ یہ کافر ہے یا مومن، اس کی گردن ماروں یا رک جاؤں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک مثال بیان کی، کہا کہ سنو، آج ہمارا جو حال ہے اور وہی حال ہمارا ہے، وہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ کسی صحرا میں سفر پہ نکلیں، تیز آندھی چل جائے گرد و غبار والی، آگے کا مطلع بالکل دیکھنے کے لائق نہ بچے، لوگ قیاس آرائیاں شروع کریں، ایک گروہ کہے کہ راستہ بائیں جانب، اور وہ بائیں جانب چل پڑیں اور راستہ بھٹک کر کے گمراہ ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ دوسرا گروہ یہ کہے کہ نہیں، راستہ لگتا ہے دائیں جانب ہے، اور وہ دائیں جانب چل پڑیں، وہ بھی نتیجتاً گمراہ ہو کر کے ہلاک ہو جائیں۔ تیسرے جو جماعت ہوتی ہے، یہی اہل سنت والجماعت ہے، یہی ان کا موقف ہوتا ہے، ترقی فتنے کے وقت غور و فکر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم راستے پر چلے تھے اور راستہ بالکل روشن اور واضح تھا ہمارے سامنے، ایسا کرتے ہیں کہ یہیں رک کر کے آندھی کے تھمنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب آندھی تھم جائے، مطلع صاف ہو جائے تو راستہ نظر آئے گا اور اس روشنی میں ہم اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ رک کر کے اس سائرے کا، اس آندھی کا، اس فتنے کا، تھمنے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی روشن شاہراہ پر جو راہ استقامت ہے، جو اسلام کی شاہراہ ہے، اس پر چل پڑتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ تعلیمات تابعین کو دی، تابعین میں سے بھی کبار تابعین نے فتنوں کے وقت اپنے آپ کو فتنے سے بچایا۔ مطرف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے تابعین ہیں، فتنے کے وقت ان کے بارے میں ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ رونما ہوتا تو وہ اس سے بھاگ کھڑے ہوتے اور کبھی فتنوں میں شمولیت اختیار نہ کرتے۔ اور ان کے بھائی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ گھر کے سب سے اندرونی حصے میں جا کر کے روپوش ہو جاتے، جمعہ جماعت تک سے ترک کرتے تھے، اور اگر ان سے فتنے کی بابت کوئی بات کہی جاتی تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے کہ سنوں گا نہیں، اور اگر ان سے پوچھا جاتا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے کہ میں اس بارے میں پوچھوں۔ یہ ہمارے اسلاف، اور فتنوں کے تعلق سے یہ ان کا موقف تھا۔ میں نے جو بات حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے تعلق سے کہی تھوڑی سی، اس پر تھوڑا سا پھر پلٹنے کی ضرورت ہے۔ منہج جس پر ہم اور آپ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف دعوے کا نام نہیں، اور جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس منہج سے ہٹ کر جذباتیت اختیار کرنا، یہ سراسر منہج کے خلاف بات ہے۔ منہج یہی ہے کہ جو ان کے قوت کی وجہ ہے اس وجہ کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ آج جو قومیں دنیا میں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، مادی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، صنعت و حرفت کے اعتبار سے، ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو، چاہے وہ عصری علوم کے متعلق ہوں یا دینی علوم کے متعلق ہوں، آداب اور اخلاق کے تعلق کی ہوں، سب کو اپنا لیا۔ وفائے عہد، وعدہ نبھانا، وعدے کی پاسداری، سچ بولنا، وقت کی پابندی اور وقت کا حسن استعمال ان لوگوں نے سیکھ لیا، ہم اس سے پیچھے رہ گئے۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ پوری دین و شریعت ہے۔ کچھ دوسرے صحابہ نے اس کو مسلمانوں کی جماعت قرار دیا، کچھ صحابہ نے اس کی تفسیر میں اس کو قرآن مجید کہا۔ اس کو مضبوطی سے جماعت کو، دین کو
جو ہمیں استحکام بخشنے والی چیزیں مضبوط سے پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء ربانیین کی طرف رجوع اور ہر معاملے میں اصحاب حل و عقد کی رہنمائی اور ان کے موقف کو اپنا موقف بنا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں ان موقعوں پر کارگر اور مفید ثابت ہو سکتی ہے وہ دینی اور شرعی علم کا حصول ہے۔ جب ہم نے اپنی توجہ انگریزی اسکولوں کی طرف کر لی تو ہمارے اندر سے وہ شعور اور ہمارا اتنا علم ہی نہیں بچا کہ اگر کوئی مخالف اسلام پر کسی طرح کا کوئی اعتراض کر دے تو ایک عام مسلمان اس کے دفاع میں کوئی بات کہہ سکے، جبکہ اگر ہم مخالفین میں سے کسی کو اگر اس سے مقابلہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس کا بھرپور جواب اور اس کے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ان کی تیاری ہے اور یہ ہماری غفلت، غور اس جانب کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں چیز جو اس سلسلے میں کارآمد ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس طرح کی جگہوں اور اس طرح کے مواقف سے دوری اختیار کی جائے اور ایسے لوگوں کی نصرت و حمایت کی جائے جو ان آزمائشوں اور ان فتنوں کے دفاع کے لیے مسلمانوں کی جانب سے کھڑے ہوں۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایسے جہادوں کو پیدا کیا ہے جو اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کو دبانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام احمد ابن حنبل اور دیگر علماء ربانیین کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے جاں گسل فتنوں کے موقع پر ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور جمے رہے مضبوطی سے ان فتنوں کے دفاع میں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے موقف کو سمجھنے اور فتنوں اور آزمائشوں کے وقت ان کا کیا اسٹینڈ ہوتا تھا، کیا کردار ہوتا تھا، کس طرح سے وہ اس کا دفاع کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجلت، جلد بازی اور تسرع سے ہمیں بچا لے، ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، جب تک اس جان پانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور